اور دیا ہے سب کو سب کی سب کو اس کے بندوں میں اور اسی کی توفیق سے اس کی توفیق کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. اس کے نازل کردہ کلام قرآن مجید سمیت اس کے ملائکہ اور آخرت پر ایمان اسی کی توفیق سے ہے. مگر ہم بتقاضۂ بشریت کمزور لوگ ہیں. اسی سے دعا ہے کہ ہم سے سچ ہونے والی ہماری سچوں کی بڑی معلوم کرنے والوں غلط گناہوں کو معاف کرنا کرنے کی مدد فرمائے اور اپنے امور خیر کی سعادت آسان فرمائے. یہ رجب المرجب کا آخری اشرا جس میں معروف روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے خاص کو عطا سے معراج مقدس سے سرکار ہوئے. یاد رہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں سب سے مقرب سب سے معصم سب سے قابل احترام طبقہ انبیاء و مرسلین کا ہے. اور انبیاء و مرسلین کے امام انبیاء و مرسلین کے خاتم ان انبیاء و مرسلین کے سرخیر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. جیسے اللہ کریم اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے اس کے محبوب دین ہمارے آقا و مولا ابدیت میں اللہ کریم کی مخلوق کی عظمتوں میں وحدہ لا شریک ہے. ان جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. رب کائنات کی عظمتوں کا اس کی رتبتوں کا اس کی وسعتوں کا اس کی تخلیق کا اس کے انس کا اس کے اوس کا اس کے اول کا اس کے آخر کا اس کے وسط کا سب کا مالک سب کا خالق اور سب کا جاننے والا ہے. بہت سارے لوگوں کا عمومی تاثر یہ ہے کہ جیسے رب کائنات اول و آخر کے بارے میں تو جانتا ہے لیکن نوز بجن مجالک اس کو وسط کے حوالے سے شاید علم نہیں ہے. شاید اگر بلکہ سائنس کی عظمتوں اور حکمتوں سے نوز بجن مجالک ناواقف ہے. ہندوؤں کا تو قدیر کا عقیدہ ہے. ہندوؤں کو بڑے طبقات ہیں ان کا جو سب سے زیادہ جو ڈومینیٹنگ ان کا طبقہ ان کا خیال یہ ہے کہ خالق کائنات کو بنانے کے بعد نوز بجن مجالک پھنس گیا. Now is on rest. وہ اب آرام فرما رہے ہیں اور ان کے عقائد میں یہ بھی شامل ہے کہ کائنات کا جو فساد ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خالق کائنات ریسٹ کر رہا ہے. جب وہ اٹھے گا تو پھر سب کو سیدھا کر دے گا. جبکہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اعتبار سے جس کو عظمت و رفت کے اعتبار سے سب سے مؤسس جانا جاتا ہے جس کو ان کے آمین آیت کرسی کہتے ہیں اس میں بڑے واضح طور پر فرما دیا گیا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے ارض و سما و ما فیہا کبھی کوئی بوجھ نہیں ہے. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لیکن سے وہ بتا ہے وہ ہوا بالکل شیء علیم وہ ہر شے سے واقف. اللہ رب العالمین نے جب انبیاء و مرسلین کو تاج نبوت سے سرفراز کیا تو ایک طرف اپنے کلام سے سرفراز کیا اور دوسری طرف مخلوق میں ان کی عظمت
عظمت و رفعت شان کے لیے مختلف انبیاء کرام کو وقت کی مناسبت سے مختلف معجزات عطا فرمائے، مختلف معجزات عطا فرمائے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور میں جو علم و فن انسان کی اپنی کوششوں کی بدولت عروج کرتا، انبیاء و مرسلین کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو اسی فن اور اسی علم کو نقطۂ حیرت میں ڈالتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کی ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں نامعقول لوگوں کی اکثریت نے جب ایمان قبول نہیں کیا، سینکڑوں برس آپ نے تبلیغ فرمائی، سینکڑوں برس۔ قرآن پاک میں 950 برس کا تذکرہ ہے، اور اس سے زائد اتنا اللہ کو بیٹھا ہے۔ ایمان لانے والے چند افراد باغوں کی تعداد بڑھتے گئی، اور انکار کرنے والوں نے خود آپ کے خانوادے کے افراد تھے جن میں آپ کا سب زیادہ شامل تھا، جو ان کی ہٹ دھڑیوں کی وجہ سے جب ان پر عذاب کی شروعات ہوئی تو ان کے لیے پانی کے سیلاب سے، پانی کی آفات سے، پانی کی بحران سے بچنا یہ معمول کا کام تھا۔ بڑے سے بڑا فلڈ ڈالا تو وہ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ جاتے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، تھوڑی دیر بہے گا، اس کے بعد معمول پر آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر اسی نوعیت کا احساس دیا کہ جس کے سامنے ان کی ساری جنگلاتیاں، فقاریاں، اشیاء سب بھیج ہو گئے، یہاں تک کہ خود آپ کا بیٹا، جب آپ نے فرمایا کہ بیٹے تم ایمان قبول کر کے کشتی پر سوار ہو جاؤ تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے، میں نے کہا مجھے کیا ہے، میں ابھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو جادو اپنے عروج پر تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ سب سے پہلے جادوگروں نے یہ کہا کہ کسی جادوگر کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ ماہر فن کے بارے میں جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آ رہی ہے لیکن وقت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا فن اپنے عروج پر تھا۔ آج تک جتنے علوم و فنون سائنس کی بنیاد پر مارچ وجود میں آئے ہیں، انہوں نے محیر العقول قسم کے معاملات انسانیت کے سامنے رکھے ہیں، لیکن آج تک موت کا کوئی کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بناتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو بڑی بوسیدہ پرانی قبروں پر لے جایا گیا کہ ان کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ آپ جب یہ فرماتے تھے کہ قوم بیٹی کی لاہ تو صاحب قبر آنکھیں بند کا ہوا، آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دیتا ہوا اٹھتا ہوا۔
اب جس اللہ نے اس دور کے انبیاء کرام کو مختلف ادوار کے مطابق معجزات سے نوازا، جب اس نے اپنے پیارے نبی پر ختم نبوت کا تاج سجایا، تو کیا اس کو یہ علم نہیں تھا کہ آنے والا دور سائنس کا دور ہے؟ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، کیسے پلک جھپکتے میں کیا سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ رب الکریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ قیامت تک سائنس آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت کا وقت قریب آ گیا اور چاند پھٹ گیا۔ اور چاند کیسے دکھا؟ چاند تو مورخین بتاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھولا جھولتے تھے تو چاند آپ کی انگلیوں کے اشارے پر محو رقص ہوتا تھا۔ وہ کیسے مل گیا؟ یہ قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف انگلی اٹھائی اور آپ کے اشارے کی تاب نہ لاتے ہوئے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ صرف اتنا نہیں ہے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں۔ توڑنا کہتے ہیں جوڑنے کی نسبت آسان ہوتا ہے، اور تاکہ گواہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی انگلی کے اشارے سے وہ ٹوٹا ہوا چاند پھر سے اپنے وجود میں مستحکم ہوا۔ یہ سائنس کے لیے چیلنج ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کے قضا ہونے کا تو ایک بہانہ تھا، اصل تاجدار ختم نبوت کے معجزانہ آپ کی ختم نبوت کی عظمتوں اور عفتوں کا اعلان تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پڑتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے اجاگر، اندھے منکر دیکھ لے مدت رسول اللہ۔ اور جن معجزات نے قیامت تک کے لیے سائنسدانوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اور کسی دور کے سائنسدان اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، ان میں سے ایک آپ کا معجزہ معراج ہے۔ اسی طور پر تو یہ ہوا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ حد نقص پاک اور منسق ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندے کو راتوں رات ایسی سیر کروائی کہ مسجد اقصیٰ تک لے بھی گیا اور واپس لے بھی آیا، جو اس دور میں محال تھا، اس دور میں محال تھا۔ اگرچہ آج بھی محال ہے اس اعتبار سے، لیکن اب یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ ایک رات میں انسان سائنسی ایجادات کی بدولت ہزاروں میل کا سفر کر کے واپس آ جائے۔ لیکن یہ ابتدائی عشق تھا۔ آگے کی منزلیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر کس طرح زمین کی وسعتوں سے باہر نکلے۔ رب کائنات نے فرمایا سورۃ
سورۃ الرحمن میں یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، تم ارض و سما کی وسعتوں سے اگر باہر نکلنا چاہو تو نہیں نکل پاؤ گے. ہاں، اس کے لیے زبردست قوت چاہیے. یہ سائنسدانوں کے لیے آگے بڑھنے کی ایک ٹپ تھی اور ہے کہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اس کائنات کی وسعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیریئرز رکھے ہوئے ہیں، یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹس یہاں پر اگر کچھ موجود ہیں، تو رب کائنات نے اپنے اس سسٹم میں جو بیریئرز رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ لا تنفذون الا بسلطان. تم ان بیریئرز سے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اینٹی فورس چاہیے. وہ جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر تم آگے بڑھ سکو گے. لیکن اس کے لیے بھی سن لو، اگر تم آگے بڑھو گے there are so many threats. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْقًا كَالْقِطَامِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ أَشْوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. تمہیں ایسے ایسے چیلنجز آئیں گے، ان چیلنجز کو تم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، تم ان کو ختم نہیں کر سکتے. ہاں، تمہیں ان سے بچ بچا کر اپنا راستہ بھی نکالنا ہوگا، اور سائنسدان یہی کر رہے ہیں. لیکن یہ بات میں پہلے بھی متعدد بار کر چکا ہوں کہ دنیا میں کائنات کی وسعتیں ابھی سائنسدانوں کے علم کے مطابق اشر اشیر بھی معلوم نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بات عام لوگوں کے بھی علم میں ہے. ستاروں اور سیاروں کے جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن کو گلیکسیز کہتے ہیں، اور ایک گلیکسی میں عموماً کروڑوں کی تعداد میں اس کے ممبرس ہوتے ہیں. ایک گلیکسی میں سیاروں اور ستاروں کی تعداد سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوتی بلکہ کروڑوں میں ہوتی ہے. اور سائنسدان جو گلیکسیز معلوم کر چکے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں سے اوپر ہے. اب کروڑوں کو کروڑوں سے ضرب دے. اور اس سے کی بات یہ ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ معلوم کر چکے ہیں، جو کچھ وہ معلوم کر چکے ہیں، جو کچھ انہیں پتہ چل چکا ہے، there is sea of galaxies beyond that. اس کے آگے وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے یہ چند قطرے ہیں، اس سے آگے ایک بڑا سمندر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اور صرف ہماری گلیکسی جو ہے جس میں ہم بستے ہیں، زمین جس کا حصہ ہے، سورج جس کا حصہ ہے، چاند جس کا حصہ ہے، اس کے اگر انتہائی کناروں تک جانا پڑے تو جو بجلی کی رفتار ہے ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل، 350 کلومیٹر کے لگ بھگ ایک سیکنڈ میں اگر چلا جائے تو یہاں سے زمین سے لے کر اسی گلیکسی کے آخری سیاروں تک جانے کے لیے لاکھوں سال چاہیے ایک سائڈ کا سفر کرنے کے لیے. اور پھر واپسی. اور ہمارے آقا کہاں تک ہے؟ جہاں فرشتوں کی بھی بس ہو. اور یہ سائنس کے لیے تا قیامت حضور کا معجزہ ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، انکار نہ کر سکے. جیسے جیسے سائنسدان آگے بڑھیں گے حضور کی نعمتوں کو مزید تسلیم کریں گے. ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امت بنایا ہے
اور التجا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبتوں سے ہمیں آشکار کرتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری محبت کے دعوے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حضور کی محبت کے سامنے سب کچھ ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو قبول ہے، زندگی قبول نہیں ہے۔ موت کی نہیں ہے۔ کبھی سوچئے کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، خود ہم نے ہمارے اپنے اندر جو زندگی حضور کی محبت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ تو سب چاہتے ہیں کہ موت ہماری ایمان پر ہو، اور ایمان پر موت کتنے خوش نصیب چاہتے ہیں، وہ اپنے من میں خیال کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ روز کی بات ہے یا گزشتہ روز کی بڑی عجیب و غریب کیفیت سے میں سوچ جاتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو سوچ جاتا کہ یار ایسے لوگ کہاں ہیں سوائے جذباتی کیفیت۔ خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کوئی بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کرے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ اپنی زندگی کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی بھی پرواہ ہوگی۔ ہم بچ جائیں گے یا بات کریں گے، اور ہمیں اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ لیکن روٹین لائف میں کیا ہے، وہ جی یہ کام اور یہ بچے نہیں مانتے، وہ کی کریے جی جو کچھ ہے جس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر پتا ہوتا ہے کہ حضور کی ڈائریکشن یہ ہے، ہم صرف اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ لوگ شاید ہمیں زیادہ عزیز ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے رب کو ہمارے ہاتھ میں رحم کرنا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور التجا یہ ہے کہ ہماری طرف سے وہ معاف کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کبھی لوگ اس کو سے بچائے۔ تو آپ کو دعوت